بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 54، زہد و تقوی کی تشریح و توضیح۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص عقبہ میں اپنی فلاح و بہبود چاہتا ہو اسے چاہیے کہ نفس اور اسباب دنیاوی کی پرستش چھوڑ دے، اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ عقبہ کی خواہشات یعنی اپنے نیک اعمال کی جزا کا تصور چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے جس سے اخلاص پر برا اثر پڑتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جب تک کسی شخص کے دل میں شہوات و لذات دنیاوی کی ہوس موجود ہے وہ اپنی عاقبت کو نہیں سنوار سکتا، اور جب تک کوئی شخص لذات نفسانی مثلا بہشت و معافیہ کا خواہش مند ہے وہ خالصاً دیدار و رضائے الہی کا طلبگار نہیں ہے۔ بنابراین ایسے شخص نے ابھی زہد و تقوی کی حقیقت و ماہیت نہیں پائی اور اس کے تقاضوں سے ناآشنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء دنیاوی بہرکیف ہوس و خواہش نفس سے متعلق ہیں اور نفس شرک کے رجحانات پیدا کرتا ہے۔ پس مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی رغبت و محبت اور انس و محبت کو فقط رضائے خداوندی کے لیے وقف کرے اور نفس کی ایسی ترغیبات سے احتراز کرے جو انسان کو غفلت اور شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اس طرح نفس کی تمام ترغیبات کا مقاطع اور لذات سفلی سے کنارہ کشی کرے، پھر ہی ایک شخص کا زہد و تقوی مکمل طور پر پختہ اور معتبر ہو سکتا ہے اور وہ درگاہ خداوندی میں عزت و قبولیت کا رتبہ پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ان یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ جب ایک شخص زہد میں پختہ ہو جائے گا تو پھر اسے حقیقی معنوں میں اطمینان قلب حاصل ہوگا، اس کے تمام مصائب و آلام رفع ہو جائیں گے اور اللہ کی بے پایاں نعمتیں اس پر کشادہ کر دی جائیں گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہد دنیا میں مومن کے قلب کو سکون و اطمینان اور جسم کو راحت دیتا ہے۔ بس یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب تک کسی شخص کے دل پر غیر اللہ کا غلبہ رہے گا وہ حقیقی خوشی اور طمانینت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح نفس انسانی کے کثیف حجاب بھی اس وقت تک نہیں اتر سکتے جب تک کہ وہ مکمل طور پر قطع خلائق دنیاوی نہ کرے۔ بس مومن کو چاہیے کہ زہد فی دنیا کی تکمیل کے بعد زہد فی الآخرت اختیار کرے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے زہد و تقوی اور ذکر و عبادت کے عوض عقبہ میں جنت اور اس میں ذکر کی گئی کسی بھی چیز کا خواہش مند نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی عبادت خالصاً رضائے الہی کے لیے نہیں بلکہ حور و غلمان وغیرہ کے لیے ہوگی۔ جب مومن زہد فی الآخرت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے بڑے بڑے عطیات اور نعمتیں عطا فرمانے کے علاوہ اسے اپنا محبوب و مقرب بندہ بنا لے گا اور اس پر بے بہا لطف و کرم فرمائے گا، جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور عارفین کے ساتھ اس کی سنت و عادت جاری ہے۔ بس زہد فی دنیا اور زہد فی الآخرت کی برکت سے بندہ ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے عروج و برکت پاتا رہے گا، اور اسے دنیا اور عقبہ میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی جنہیں حسب ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں
ان کا وہم و گمان گزرا، اور وہ ایسی ربانی اور الہی نعمتیں ہیں جن کے سمجھنے سے انسانی عقلیں قاصر ہیں اور جن کی تشریح و اظہار عبارات میں ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی، چرا در مردم چشمم نیائی، تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفی۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زہد و تقوی کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔